اب آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ میں جنرل عاصم منیر کی ٹیم کے لیے سینئر ملٹری حکام کی ٹرم استعمال کر رہا ہوں. میں نے انہیں اسٹیبلشمنٹ کہنا چھوڑ دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی، خاص کر کے پاکستان کے میڈیا کے رپورٹرز، ایڈیٹرز، اسسٹنٹ ایڈیٹرز جو بہت سی ریسرچ ٹیمز ہیں، وہ ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ ان لوگوں کے لیے لفظ اور ٹرم اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ کہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو کنڈیم کریں، یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کو جنرل عاصم منیر کی ٹیم کہیں یا سینئر ملٹری حکام کہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ٹرم اس طرح استعمال کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی یا اسٹیٹ کی یا ریاست کی، تو آپ ان کو بہت زیادہ ریسپیکٹیبلٹی دے دیتے ہیں، بہت زیادہ عزت دے دیتے ہیں. بیکاز جب آپ لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتے ہیں، جیسے امریکن اسٹیبلشمنٹ، فرینچ اسٹیبلشمنٹ، برٹش اسٹیبلشمنٹ، انڈین اسٹیبلشمنٹ، تو ایسا لگتا ہے کہ ریاست کے سینکڑوں درجنوں ادارے، جو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے کانگلومریٹ آف انسٹیٹیوشنز، جس میں درجنوں ادارے جو ہیں وہ اپنا ایک ویل تھاٹ آؤٹ ان پٹ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایسی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. یہاں چند طاقتور اشخاص ہیں جنہوں نے پاکستان کے فوجی، جو پوری فوج ہے اس کے ریاستی ڈھانچے کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا. اس میں کچھ سیاستدان ہیں، کچھ اس میں جنرل صاحبان ہیں. جب ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو ہم ان کو ایک کور دے دیتے ہیں. اور یہ جو تصور ہے نا، چیزوں کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آج سے بہت سال پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا پروفیسر جان ڈارون کی، جو اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی سے جن کا بہت وابستگی رہی، 30 سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی. اس کتاب کا نام تھا آفٹر تیمرلین، اور اس کا سب ٹائٹل تھا دی گلوبل ہسٹری آف دی ایمپائرس. اس میں میں نے ایک چیپٹر کے اندر پڑھا کہ 15ویں صدی کے شروع میں پرتگال، جو ایک بہت چھوٹی سی ریپبلک یا نیشن سٹیٹ تھی یورپ کی، اگر میپ میں آپ کو دکھاؤں تو اسپین کی سائڈ پہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگا ہوا ہے، اور 15ویں صدی کے شروع میں پرتگال کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 1 ملین سے بھی کم تھی، 9 لاکھ کے قریب اس کی آبادی تھی. لیکن اس پرتگال نے 15ویں صدی کے اندر سے 16ویں صدی کے اندر ایک ایسی ایمپائر کھڑی کی اپنی ویسٹ کوسٹ آف افریقہ میں، جو ہندوستان تک پہنچ گئی، جس کے اندر بے تحاشا پھر کالونیز تھیں، بہت بڑی ان کی رچ ایمپائر تھی. تو وہاں پر پروفیسر نے یہ سوال اٹھایا کہ آج ریسرچر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ویسٹ افریقہ کے اندر بڑی طاقتور افریقن نیشنز تھیں، جن کے پاس بہت امیر نیشنز تھیں، اسٹرانگ نیشنز تھیں. کیا وجہ ہے کہ پرتگال نے پورے ویسٹ افریقہ کے کوسٹ کے اوپر قبضہ کر لیا اور ہندوستان تک اپنے قلعے بناتا ہوا، مارکیٹس بناتا ہوا چلا گیا؟ اس کا جواب ریسرچر یہ دیتے ہیں کہ جو ویسٹ افریقن نیشنز تھیں، ان کے ذہن میں تھا کہ سمندر جو ہے وہاں پر دنیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اس کے آگے سے اگر آپ چلے جائیں پانی میں کشتی لے کے تو آپ زمین سے نیچے گر جاتے ہیں. اور وہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا سمندر میں. ان کا تمام تر انٹرسٹ جو ہے وہ اپنے ایسٹ میں تھا. وہ نائل ویلی میں انٹرسٹڈ تھے، ایجپٹ میں انٹرسٹڈ تھے. اس لیے انہوں نے سمندر کے اوپر اپنی کوئی فورٹیفیکیشن نہیں رکھی تھی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی، کوئی ملٹری امبینکمنٹ ان کی نہیں تھی. اور پرتگالیوں کو موقع ملا اور انہوں نے چپکے چپکے سمندر کے ساتھ اپنی بہت بڑی ایک پوری امپائر جو ہے وہ کھڑی کر لی. تو جو ذہنوں میں تصور ہوتے ہیں وہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جب آپ لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتے ہیں، آپ انہیں ریسپیکٹیبلٹی دے دیتے ہیں. آپ لفظ اسٹیبلشمنٹ بند کر دیں، ان کو کہیں ٹاپ ملٹری حکام، سینئر ملٹری حکام، جنرل عاصم منیر صاحب کی ٹیم ملٹری ہنتا کہہ دیں اگر بہت ہی غصہ آپ کو ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا واضح فرق آپ محسوس کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو کمزور پڑتے نظر آئیں گے. ڈونٹ یوز دا ورڈ اسٹیبلشمنٹ